السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیز طلبہ و طالبات، شروع کرتے ہیں تیسرا لیکچر ہمارا سبجیکٹ کا، جس کا عنوان ہے اسلام میں تحقیق کے اصول و مبادی، یعنی اسلامک ریسرچ آپ کی زبان میں کہوں تو۔ محمد معاویہ آپ سے مخاطب ہے۔ ہمارا یہ سبجیکٹ ہے اسلام میں تحقیق کے اصول و مبادی۔ اس کے متعلقہ تیسرا لیکچر آج ہم شروع کر رہے ہیں، اور آج ہم پڑھیں گے اسلامی علوم کے ارتقاء میں تحقیق کا کردار، یعنی اسلامی علوم کی ترقی میں اور اسلامی علوم کی تاریخ میں تحقیق کا کردار اور محققین کی خدمات کیا رہیں، کس انداز سے رہیں، آج اسے دیکھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ عزیز طلبہ، شاید آپ جانتے ہوں گے کہ علم حاصل کرنے کے یا کسی علم کے متعلقہ کسی چیز کو حاصل کرنے کے، تحقیق کرنے کے، کسی بات کو جاننے کے، سمجھنے کے جو اسلوب اور طریقے ہو سکتے ہیں ممکنہ طور پر، وہ چار ہیں۔ وہ میں نیچے سے شروع کرتا ہوں، یا وہ چار ہیں۔ نمبر 1 وحی، نمبر 2 وجدان، نمبر 3 عقل و استدلال، جو کہ حواس خمسہ کے ساتھ منسلک ہے، اور نمبر 4 تجربی جہت۔ میں ان کی ذرا وضاحت کروں گا۔ وہی جو ارشاد الہی ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات نازل ہوتی ہے، وہ وجدان جو انسان کے اندر کا وجدان ہوتا ہے، اور عقل و استدلال یعنی حواس خمسہ، اس میں آپ جانتے ہیں کیا کیا 5 چیزیں شامل ہیں، اور تجربی جہت۔ میں ان کی تھوڑی سی تفصیل بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ عزیز طلبہ، کہ پہلا جو اسلوب ہے جسے ہم وحی کہتے ہیں، یہ خدائی ہدایت پر مشتمل ایک معرفت کی چیز ہے، یعنی جو معرفت پر مبنی ہوتی ہے، خدائی ہدایت پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ سب سے بلند ترین ذریعہ ہے، جس نے، یعنی یہ اس کی طرف سے ہوتا ہے جس نے کائنات کو تخلیق کیا، اور دین اسلام اور بلکہ تمام مذاہب اور ادیان، جو ادیان سماویہ ہے، ان تمام کی بنیاد یہی وحی پر ہے، اور آغاز وحی سے ہی ہوتا ہے۔ تو یہ پہلا درجہ ہے۔ دوسرا اسلوب ہے جو باطنی علم کی حیثیت سے معروف ہے، اور اس کی بنیاد وجدان پر ہے۔ تیسرا اسلوب ہے استدلال، عقل پر جو چیز مبنی ہے، یعنی استدلال اور عقل کی بنیاد پر جو چیز ہمیں حاصل ہوتی ہے، یعنی اس تصور کے ساتھ کہ کائنات کی ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کا ادراک عقل کے ذریعے ممکن ہے، اور وہ عقل کے لیے کون سی چیز معاون اور مبید ثابت ہوتی ہے، وہ حواس خمسہ، یعنی انسان کچھ چیزوں کو چھو کر جان لیتا ہے یہ کیا ہے، دیکھنے سے، چکھنے سے، سونگنے سے، یہ حواس خمسہ۔ ان چیزوں کو سے جب انسان کے علم میں آتی ہے تو پھر اس کے پاس ایک علم حاصل ہوتا ہے، اس سے پھر وہ یعنی اپنی عقل کو استعمال میں لاتے ہوئے استدلال کرتا ہے اور کسی نتیجے پر پہنچتا ہے۔ الغرض یہ ایک ایسی چیز ہے جو یعنی عقل ہی بتاتی ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو وجود رکھتی ہے، یعنی یہ کائنات، اور اس کی گرفت اور اس کو سمجھنا عقل ہی کے ذریعے ممکن ہے۔ اور چوتھا اسلوب ہے تجربی جہت، جس میں اطلاع، حقائق اور علم کو مشاہدے اور تجربے کے عمل سے دریافت کیا جاتا ہے، جس میں قیاس، مفروضے کی تصدیق یا تردید تجربے سے حاصل شدہ نتائج کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔
یہ مختصر سی تمہید تھی. میں جو بات کرنے جا رہا ہوں اس سے پہلے یہ تمہید بیان کرنا ضروری تھی اور مختصراً میں نے بیان کی ہے. امید ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے. یہ 4 اسلوب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں کس انداز سے یعنی کس مقصد کے لیے یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ کسی چیز کو جاننے کے لیے اور کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے یہ 4 ممکنہ اسلوب ہیں اور یہ کیسے ہیں آپ کے سامنے بیان کی. تو اب آتا ہوں میں اپنے اصل مقصد کی طرف. عزیز طلباء و طالبات، اسلام پہلا وہ مذہب ہے جس نے ان 4 کو تسلیم کیا، ان 4 اسلوب کو تسلیم کیا، ان 4 اسلوب کو اپنایا. اسلام سے پہلے کیا تھا کہ جو تھے دین سماویہ تھے، جو اس پر مکمل طور پر پابند تھے، وہ وحی کو تو مانتے تھے، ان کے اندر بھی بہت ساری چیزوں کو نہیں تسلیم کیا جاتا تھا. یعنی جیسے رہبانیت تھی، اگر وحی کو مان رہے ہیں تو صرف پھر دین پر ہی چل رہے ہیں، لیکن جو دین کے علاوہ جو دوسری چیزیں ان کو نہیں لیتے تھے. کچھ لوگ تھے جو صرف وجدان پر عمل کرتے تھے، یعنی وجدان کے ذریعے جو ان کو علم حاصل ہوا وہ کہتے تھے بس یہی ہے. اسی طرح عقل و استدلال کے ذریعے بھی علم حاصل کرنے والے لوگ موجود تھے، بلکہ ابھی بھی موجود ہیں. اسی طرح تجربی جہت، یعنی جو آج کل کا غیر مسلم سائنسدان ہیں وہ صرف تجربے کی بنیاد پر ہی علم حاصل کرتا ہے، بس اسی کو ہی کل سمجھتا ہے، کل فی الکل سمجھتا ہے. لیکن اسلام پہلا وہ مذہب ہے جس نے ان 4 اسلوب کو تسلیم بھی کیا اور ان کو اپنایا بھی. تو جیسے میں نے بتایا کہ وہ پہلے کیا تھا کہ وہ کیا سمجھتے تھے کہ ان میں سے ہر ایک اسلوب کو وہ مستقل ایک علم کا ذریعہ علم کے حصول کا ذریعہ سمجھتے تھے اور اسے خود کفیل سمجھتے تھے. اسلام نے کیا کیا کہ ان 4 کی ایک کڑی بنائی، ان کا آپس میں باہمی ربط جوڑا، ایک کا دوسرے کے ساتھ تعلق جوڑا، ایک ترتیب دی اور اس ترتیب کے ساتھ ان کا ایک تعلق، ایک ربط جڑ گیا، جس نے بتا دیا کہ اگر ہم نے کسی نتیجے تک پہنچنا ہے، اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے جو مراحل، جو زینہ سیڑھی ہونی چاہیے وہ یہ ہو سکتی ہے. تو ان 4 کو استعمال میں لانے کی ضرورت ہے. اسلام نے کیا کیا کہ وحی کو سب سے مقدم رکھا اور بلند تر رکھا اور باقی تینوں کو اس کے ماتحت کر دیا. ظاہر ہے کہ جو وحی ہے وہ خدائی ہدایت ہے، اس کے حق ہونے میں اور اس کے صحیح ہونے میں کچھ شک و شبہ نہیں ہو سکتا. یعنی وجدان میں غلطی ہو سکتی ہے، عقل و استدلال یعنی حواس 5 کے ذریعے جو علم حاصل اس میں غلطی کا امکان ہے، تجربی جہت میں غلطی کا امکان ہے، وحی میں غلطی کا امکان نہیں ہے اور وہ حق ہے. یعنی ایک تو غلطی کا امکان بھی نہیں ہے، ایک عین موضوع چیز ہے، مطلب جہاں جو مناسب تھا اسی کے مطابق وہ ہدایت آئی ہے. ممکن ہے نا کہ ایک چیز بذات خود تو ٹھیک ہے لیکن اس کا محل مناسب نہیں ہے. وہی نے محل کے مطابق مناسبت سے ہر لحاظ سے اپنے آپ کو یعنی اس نے یہ مقام حاصل کیا ہے کہ وہ صحیح بھی ہے اور حق بھی ہے. تو اس لیے سب سے پہلا درجہ اور بلند درجہ وحی کا ہے، باقی 3 اس کے ماتحت ہے اور اس کی روشنی میں اپنے خدمات سر انجام دیتی ہیں. تو اسلام نے یہ ایک ترتیب دی. اس کے بعد یہ جو باقی 3 چیزیں ہیں، وجدان، عقل و استدلال، تجربی جہت، ان تینوں کو اپنایا. ان تینوں میں تقدیم و تاخیر ہو سکتی ہے، ممکن ہے، وہ حالات و واقعات اور ضروریات کے تناسب سے ہے. اس جامع اور ہماگیر اسلوب کا اطلاق اسلام نے اپنی تحقیقی کوششوں پر کیا. مسلمان محققین نے اسلامی دور کی پہلی صدی کے دوران سے ہی ہر میدان میں طبعی و سماجی علوم کو ترقی دی. لہذا انہوں نے قرآن کریم سے ابتدا کی. قرآن تو اول مصدر تھا، وحی الہی تھی، اس میں جو اصول بیان ہوئے، جو کچھ بیان ہوا اس سے ابتدا کی. اس کے بعد تحقیق کا
ایک لامحدود ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہوا. چنانچہ قرآن کریم کی تفاسیر بیان کرنی شروع ہوئی. تفاسیر مختلف انداز سے، اور پھر قرآن کریم کی حفاظت اور اس کی احتیاط، اس کی جمع، اس کی تدوین، یہ ایک مستقل تحقیق. پھر اس کے ساتھ ساتھ حدیث مبارکہ ہے. حدیث مبارکہ کے جو اصول روایت، اصول درایت، علم جرح و تعدیل، یہ ان سب کا سلسلہ شروع ہوا. اور میں کچھ ایک مثالیں بیان کر دوں کہ قرآن کریم کی مختلف انداز کی تفاسیر جو لکھی گئیں، ان تفاسیر میں مختلف انداز اور متنوع افکار کو اپنایا گیا، اور ان کی بنیاد پر تفاسیر کی کئی اقسام وجود میں آئی. جیسے کہ بڑی دو جو قسمیں ہیں تفسیر کی، تفسیر بالروایہ جسے تفسیر بالمعصور بھی کہتے ہیں، اور تفسیر بالرائے جسے تفسیر بالنقل بھی کہتے ہیں، بالعقل، تفسیر بالعقل بھی کہتے ہیں. یہ تفاسیر پھر ان کے تحت مختلف تفاسیر، یعنی کچھ تفاسیر کلامی انداز کی، کچھ فقہی انداز کی، اور کچھ لغوی اور عربی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے تفاسیر لکھی گئی. اسی طرح تفاسیر کے علاوہ قرآنی علوم کو جو پھیلایا گیا کہ قرآن کریم میں بیان کردہ تصورات میں سے ایک ایک تصور پر مکمل علوم وضع کیے، یعنی ایک تصور کو لے کر پورا ایک علم وضع کر دیا، ایک نیا ایک علم کی تخلیق ہو گئی. قرآن کریم کے علوم میں سے جیسے اسباب نزول قرآن ہے، ناسخ منسوخ کی مباحث ہیں، اور بے شمار اس طرح کی مباحث ہیں. اور پھر اسی تناظر میں علوم قرآن اور اصول تفسیر کے علوم وضع کیے. یہ مکمل ایک علم ہے. یہ مسلمانوں کی جو تحقیق ہے اس کی میں یعنی تاریخ کا بھی آپ کو اندازہ ہو رہا ہے، اور اس کے ارتقاء کا بھی خاص طور پر. اسی طرح احادیث مبارکہ کہ احادیث مبارکہ میں بھی اصول روایت اور اصول درایت، علم جرح و تعدیل، علم غریب الحدیث، علم وضع فی الحدیث، بہت سارے علوم میں وجود میں ہے، ان کو تخلیق کیا گیا. اور یہ اسلام کے شروع دور جو تھا، یعنی پہلی صدی، وہیں سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا. یہ جو اسلامی علوم کی تاریخ و ارتقاء ہے، اس حوالے سے میں نے اس کی کچھ وہ لائن بندی کی ہے، یعنی ان کو کچھ عنوانات کے نام سے میں نے ترتیب دیا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پھر اس کے بعد ہم اس کی کچھ مثالیں بھی دیکھیں گے کہ مسلمانوں کا جو اسلامی علوم کا جو ارتقاء تھا اور اس میں جو تحقیق ہوئی ہے، کس انداز کی ہوئی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ ترتیب میں نے دی ہے. مسلمانوں نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ 4 طریقے کا تحقیقی انداز اپنایا. 4 طریقے کا. نمبر 1، علوم کی اسلامی اساس پر تدوین کی. علوم کی اسلامی اساس پر تدوین کی، جس کی ابھی میں کچھ مثالیں دے رہا تھا، جو قرآن کریم کی متعلقہ اور تفسیر کے متعلقہ اور احادیث کے متعلقہ یہ علوم ہیں، ان کو اسلامی بنیاد پر ہی مدون کیا. اصول تفسیر ہو گئی، اصول روایت ہو گئی، اصول روایت حدیث، درایت حدیث ہو گئی، اس طرح کے بے شمار. یہ ظاہر ہے کہ تفسیر حدیث یہ نہ دیگر اقوام میں تھی، نہ سابقہ امتوں اور اقوام میں تھی. ان کے تو اپنے نبی کے جو حالات ہے وہ بھی کئی 100-150 سال بعد جا کر مرتب ہوئے، اگر مرتب ہوئے یہ تحریر شکل میں آئے. تو ہمارے ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ مبارکہ ہے، جو وہ بعینی انہی الفاظ میں محفوظ ہیں، جو الفاظ وارد ہوئے تھے آپ کے زبان مبارک سے، جو آپ نے انداز اپنایا تھا، جو اس کی صورت تھی. اگر آپ نے
بات بیان کرتے ہوئے ہاتھ کا اشارہ کیا تھا، جس طرح اشارہ کیا تھا وہ اشارہ تک محفوظ ہے. تو یہ اسلامی یعنی علوم کی اسلامی اساس پر تدوین ہوئی. بے شمار اس کے ہم کچھ آگے چل کے نام بھی سامنے لائیں گے. دوسرے نمبر پر مسلمان محققین نے جو کارنامہ سر انجام دیا وہ جو تھا موجود علمی سرمایہ کا مفید استعمال. جو علمی سرمایہ موجود تھا اس کا مفید استعمال، یعنی مسلمانوں نے کیا کیا کہ اسے اسلامی سانچے میں ڈھالا، یا جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھا اس کو اس انداز سے پیش کیا کہ وہ اس کا عوام کے لیے استعمال مفید ہو جائے. مثلا اس کی میں مثال دوں کہ یونانی فکر جو تھی، یونانی فلسفہ جو تھا، وہ فلسفہ موجود تھا پہلے سے، اس کو اپنی زبانوں میں ترجمہ کیا، عربی زبانوں میں ترجمہ کیا. آپ نے جب پڑھا نا، میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا کہ ترجمہ کرنا بھی تحقیق کا ایک حصہ ہے، تحقیق کا کام ہے. تو یونانی فلسفے کا عربی زبان میں ترجمہ کیا اور پھر اس فلسفے کو سمجھ کر اسلام کی جو فکری بنیادیں وہ مضبوط کی، اور اسلامی فلسفے کو ایک یعنی اسلامی فلسفے کے نام پر ایک نیا علم ایجاد کیا، تخلیق کیا، اور اس سے پھر جو غیر مسلم فلسفہ دان اور منطق والے لوگ تھے ان کے ساتھ مقابلہ کیا اور اسلام کا اثبات کیا. اس کے بعد جو موجود علمی سرمایہ تھا اس میں خاطر خواہ اور ایک قابل قدر اضافہ کیا اور اس میں نئی معلومات فراہم کی، جیسا کہ یہ عمرانی علوم ہے جسے سوشل سائنسز بھی کہتے ہیں، نیچرل سائنسز بھی کہتے ہیں. یہ جو تھا اس میں اضافہ کیا، مسلمانوں نے نئی معلومات فراہم کی. مثلا اب یہ جانتے ہیں کہ کاغذ سازی اور قلم سازی کو مسلمانوں نے ترقی دی. جب مسلمانوں کو اپنا علوم جو اپنا لٹریچر تھا اسے تحریر کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی، جیسا کہ پچھلے لیکچر میں بیان ہوا کہ قرآن کریم کو تحریر کرنا تھا، اس کے علاوہ احادیث مبارکہ کو ضبط تحریر میں لانا تھا، تو کاغذ سازی اور قلم سازی کو مسلمانوں نے ترقی دی اور روشنائی میں تجربے کیے کہ مزید اس کو چمکدار بنایا جائے تاکہ وہ دیر پا رہے. یہ مسلمانوں نے یعنی یہ چیزیں تو پہلے سے موجود تھی، علم، کاغذ موجود تھا، قلم موجود تھا، روشنائی موجود تھی جو اس کی سیاہی ہوتی ہے، اس میں ترقی کی اور نئی معلومات تھی. اسی طرح عمرانی علوم کا میں نے ذکر کیا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابن خلدون کو عمرانیات اور فلسفہ تاریخ کا بانی تسلیم کیا جاتا ہے. عمرانیات کا یعنی سوشل سائنسز اور نیچرل سائنسز کو ایک نئی جہت دی، اور چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ ابن خلدون کا جو مقدمہ ہے، مقدمہ ابن خلدون، اس کا کئی زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے، اور آج کے دور میں بھی جو غیر مسلم ہے اس سے استفادہ کر رہے ہیں. اور اسی طرح یہ علمی سرمایہ میں اضافہ اور نئی معلومات، اس کے حوالے سے ایک اور مثال دیکھیں کہ جب اسلام عجم تک پہنچ گیا اور ایران بھی اسلام کے قلعے میں شامل ہو گیا تو ایرانی فنون لطیفہ میں ماہر سمجھے جاتے تھے. چنانچہ مصوری، خطاطی، نقاشی، عمارت سازی یہ ایرانیوں کا خاصہ تھا. جب یہ لوگ مسلمان ہو گئے تو اب اسلام کی ان میں آمیزش ہوئی، پھر ایک نئی صورت سامنے آئی، یعنی انہی فنون لطیفہ کی، یعنی مصوری کی، خطاطی کی، نقاشی اور عمارت سازی کی ایک نئی صورت سامنے آئی کہ جو اسلام کا روح اور مزاج کو بھی رکھتی تھی اور فنون لطیفہ کو بھی ترقی عطا کیے ہوئے تھی. چنانچہ عزیز طلبہ،
ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے جو اسلامی علوم کے ارتقاء میں جو ان کا کردار ہے مسلمان محققین کا، اس میں دیکھیں کہ یہ موطا امام مالک ہے. یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح احادیث پر مشتمل تصنیف ہے، اور یہ صحیح احادیث پر اسلام کی تاریخ کی پہلی تصنیف ہے، اور یہ 2 صدی ہجری کی ہے. اور 2 صدی کے ہی شروع میں آپ جانتے ہیں کہ احادیث کو باقاعدہ طور پر مدون کیا گیا، یعنی ان کی جمع و تدوین کا سلسلہ شروع ہوا. تو اس دور میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تصنیف وجود میں آئی. احادیث تو اس سے پہلے بھی لکھی جاتی تھی اور لکھی ہوئی تھی، محفوظ تھی. اسی طرح علم فقہ کے حوالے سے دیکھیں کہ اسلامی قانون اور اسلامی فقہ یہ ایک مکمل فن، ایک علم یہ وجود میں آیا. اور اس میں ایک شاہکار کتاب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الخراج، جو معاشیات کے موضوع پر پہلی تصنیف ہے، اور یہ اسلامی علوم کے ارتقاء میں یعنی اپنا ایک بنیادی حصہ ڈالے ہوئے ہے. اس کے بعد کی جتنی بھی تصانیف ہوئی ہے ان کے لیے یہ مصدر کی حیثیت رکھتی تھی. الغرض عزیز طلبہ، مسلمان علماء اور سائنسدان کا یہ دعویٰ رہا ہے، جو مسلمان محققین اور سائنسدان ماضی میں گزرے ان کا یہ دعویٰ رہا ہے کہ تحقیق کے اسلامی نظریوں کے ورثے کا بھاری ذخیرہ انہی کے پاس ہے. انہوں نے صدیوں مسلم دنیا میں علم اور سائنس کی رہنمائی کی ہے. آپ جانتے ہیں ہمارے معروف محققین سائنسدان گزرے ہیں جن کے تحقیقی کارنامے ان سے کتابیں بھری پڑی ہیں. انہی کی مرہون منت ہے کہ اسلام ابھی تک ہمارے پاس اپنی اصلی حالت میں حقیقی معنوں میں موجود ہے، اور اسلام نے اپنے آپ کو منوایا ہوا ہے. ہمارے پاس جو اسلامی علوم ہے ان کی مکمل سند موجود ہے، خواہ وہ تفسیر ہو، حدیث مبارکہ ہو، فقہ ہو، اسلامی تاریخ ہو، اسلامی فلسفہ ہو. اور اس کے علاوہ اسلامی فلسفہ اور منطق نے جو متکلمین پیدا کیے، جو کلامی مباحث کے ذریعے اسلام کے جو اسلامی طور فکری میدانوں میں اسلام کا دفاع کرتے رہے. اسی طرح وہ ضرورتیں اور وہ چیزیں جن کی مسلمانوں کو بحیثیت مسلمان ضرورت تھی، حاجت تھی، جیسا کہ دنیا کے تمام مسلمانوں نے نماز پڑھنی ہے اور نماز کے لیے ان کو قبلہ کا تعین اور قبلہ کے رخ یہ ضروری ہے. تو اس کے لیے مسلمانوں نے علم جغرافیہ کو حاصل کیا. اب یہ علم جغرافیہ کا حصول بذات خود ایک دنیا کے لیے ایک عطا تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا اپنا مقصد بھی تھا، اور یہ تحقیق کی بنیاد پر تھا. تو یہ وہ کچھ گزارشات ہیں جو مسلمانوں نے تحقیق کو بنیاد بنا کر اسلام اپنے علوم کو ترقی دی اور نئے علوم تخلیق کیے. علوم اپنے اسلامی علوم کے نام سے بہت سے علوم متعارف کروائے، نئی ایجادات پیش کی، اور مختلف انداز سے تحقیق میں اپنا کردار ادا کیا. بلکہ جیسا کہ میں پہلے بھی میں نے کہا اور میں کہا کرتا ہوں، تحقیق سے متعارف ہی اور تحقیق کی عادت اور روش ہی مسلمانوں نے پیدا کی. تو آج کے اس تیسرے لیکچر کو میں یہیں مکمل کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں. اسلامی علوم کے ارتقاء میں تحقیق کے کردار کے موضوع پر مختصراً جو کچھ بیان ہوا، امید ہے اس سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.